أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا وسابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اس سلسلے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیات ترجمہ پیش کی گئی ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت 62 سے 64 تک کی آیات ہے۔ اس سورہ بقرہ کی آیت 40 سے ایک قوم بنی اسرائیل کا ذکر مختلف پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کی آیات میں بھی انہیں سے خطاب کیا گیا ہے۔ آج کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلی آیات پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے تاکہ ہم ان آیات کے مدعا کو سمجھ سکیں اور اس سے بہتر سبق حاصل کر سکیں۔ پچھلے 47 سے 61 تک کی آیات پر اگر نظر ڈالیں تو پھر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلائیں جن کو اللہ رب العالمین نے احسان کے ساتھ انہیں عطا کیا، اور اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اسے گن 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 کر ہمارے سامنے رکھا۔ اس میں پہلی چیز بتائی گئی کہ قوم پر تمہیں فضیلت، تمام قوموں پر تمہیں فضیلت عطا کی گئی۔ دوسری چیز بتائی گئی کہ فرعون کے مظالم میں تم جکڑے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں نجات دی، اور اسی نجات کا تیسرا حصہ تھا کہ سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنا دیا اور تمہیں خیر و عافیت کے ساتھ وہاں سے چھٹکارا دلایا۔ چوتھا احسان یاد دلایا گیا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو طور پر پہنچ گئے تھے وہاں تم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس پر بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد پانچویں مطلب جو ہے نعمت یاد دلایا گیا ہے اس میں کہ فرقان یعنی تورات، وہ کتاب جس کے ذریعے سے حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے، وہ عطا کی تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو۔ چھٹی مطلب جو ہے اس میں احسان یاد دلایا گیا کہ تم خدا کو اعلانیہ دیکھنا چاہتے تھے، اس پر بھی اللہ کا احسان کا شکر گزار رہو۔ ساتواں مطلب جو ہے نعمت اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی وہ من و سلوہ عطا کیا گیا جو محنت کے بغیر تمہیں میسر تھا۔ آٹھویں مطلب جو ہے جو نعمت تھی وہ ہے جس بستی میں داخل کروا کر حکومت عطا کرنے کے لیے وہاں داخلے پر تمہیں حکم دیا گیا کہ ہتتن ہتتن کہتے ہوئے داخل ہو جانا، مگر تم اس پر بھی نافرمان بن کر منظر عام پر آئے۔ نویں مطلب جو ہے نعمت یاد دلائی گئی کہ تمہارے پینے کے لیے پانی کا نظام نہیں تھا، ہم نے 12 چشمے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے تمہیں میسر فرمایا۔ تم من و سلوہ سے بیزار ہو کر زمین کی پیداوار مانگ بیٹھے، ہم نے وہ بھی عطا کر دیا۔ ان سب چیزوں کے عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں یہ بات فرمائی کہ تم اتنے اس دنیاوی معاملات میں مگن ہو گئے کہ پستی اور ذل و افتخاری تم پر مسلط ہو گئی اور تم اس کے نتیجے میں آیات کا انکار کرنے لگے، پیغمبروں کا قتل ناحق کرنا شروع کر دیا اور تم حدود شرع سے نکل گئے تھے۔ یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو پچھلے آیت نمبر 61 تک ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی ہوئی ہیں۔ آج ہم 62 سے 64 تک کی آیات پر انشاءاللہ مفصل گفتگو اپنے وقت مقررہ میں کریں گے۔ آئیے آیت نمبر 62 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یقین جانو نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں یا سابی،
جو بھی اللہ روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس آیت میں تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے یہودی، دوسرا ہے عیسائی، تیسرا ہے سابی۔ سامعین کرام، ان کو بھی سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہودی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کو ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودیت اپنے نام اور مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہونے والا ایک فرقہ ہے جو منظر عام پر آیا تھا۔ عیسائیت کے سلسلے میں اور آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے، یہ بھی مسیح علیہ السلام کے ایک لمبے مدت کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ جہاں سابی کا تذکرہ کیا گیا، سابی کے نام سے قدیم زمانے میں دو قسم کے گروہ مشہور تھے۔ ایک یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار جو بالائی عراق کے علاقے میں بڑی تعداد میں مقیم تھے۔ دوسرے وہ جو ستارہ پرست لوگ جو اپنے دین کو حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ لوگ ستاروں پر فرشتوں کی فرما روائی کے قائل تھے۔ ان کا مرکز حران تھا اور عراق کے مختلف حصوں میں یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ سامعین کرام، ان تینوں کو مخاطب کر کے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو مختلف پیرائے میں قرآن مجید کے مختلف آیتوں کو مد نظر رکھ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا جو انداز پیغام رسانی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ہنٹ میں بات کو بتایا جاتا ہے، کہیں تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور کہیں اللہ رب العالمین مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر بھی ہمارے سامنے اس بات کے دلائل کو سامنے لے آتا ہے۔ تو اس میں سے ایک جو حصہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں صرف اللہ رب العالمین نے ہنٹ کے طور پر صرف یہاں پہ بتایا کہ اے سابی، یہودی، عیسائی، تم لوگ جنت میں جاؤ گے اس وقت جب کہ تم روز جزا پر ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرو گے، تو تمہارے لیے کوئی غم نہیں ہے، کوئی کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ تم بخیریت جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی بات کا تذکرہ سورہ مائدہ آیت نمبر 69 میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا سابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ ہر روز آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا۔ سامعین کرام، یہاں اس آیت میں ایمان اور عمل صالح کی تفصیلات بتانا مقصود نہیں ہے۔ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے اس ضم باطل کی تردید مقصود ہے جو وہ کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن مجید خود اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 135 کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ یہ مزید وہ اس ضم کے اساد جو بات کا اظہار کرتے تھے، وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو یہودی یا نصرانی ہو۔ مزید ان کا جو ضم تھا وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین نے اظہار فرمایا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، اور ان کے دین کے بارے میں ان کی اپنی جھوٹی باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ مزید ان کے ضم کے سلسلے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں بھی اظہار کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو ان کا ضم تھا کہ عیسائی اور یہودی ہی جنت میں جائیں گے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ قوم ہے، جس کی وجہ سے ان کے قوم میں بہت سارے انبیاء وہاں پہ مبعوث کیے گئے۔ اور دوسرا ان کا جو ضم اس وجہ سے تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی ہدایت صرف انہی کے پاس ہے، اسی لیے وہ جنت کے مستحق ہے۔ ضم رکھنے کی تیسری وجہ جو یہ تھی کہ عیسائی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے کر ان کے گناہ معاف کروا دیے، اس لیے وہ جنت کے حقدار ہیں۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ منتخب
قوم اور پسندیدہ قوم ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں حکومت اور عروج عطا کر دیا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ وہ جنت کے حقدار ہیں اور اپنے ذم میں ایسی باتیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہی باتوں کی تردید کر کے انہیں بتلایا اس آیت کے ذریعے سے کہ جنت کا دار و مدار صرف اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کس قوم یا کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اس پر ہے کہ آپ کا ایمان کس پر ہے اور آپ کے عمل کیسے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے اچھے انداز میں ان کو مخاطب کیا ہے۔ وہ کیسا انداز ہے، آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہوئے چلے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے واضح بتایا گیا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا امت مسلمہ، ان کے لیے اس بات کو کھول کر رکھ دیا گیا کہ لوگوں تمہارے لیے وہ شخص جو دین کا طریقہ کار اپنائے گا اسی طریقہ کار کو اللہ رب العالمین پسند فرمائے گا، بقیہ سارے طریقہ کار اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 112 میں اللہ رب العالمین نے واضح ہدایات کے ساتھ ہمیں بتا دیا، ہاں یہ ممکن ہے کہ جو شخص اپنا رخ اللہ کے لیے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اللہ کی طرف جھکا دینا چاہیے اور نیک اعمال کرنا چاہیے۔ نیک اعمال کیا؟ وہی جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، ان اعمال کو کرنے کے نتیجے ہی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 123 میں مزید اس وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ تمہاری آرزوؤں پر نجات کا دار و مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ سامعین اکرام، یہ تمام آیات اس پر زور دیتے ہیں کہ عیسائی اور یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ وہی جنت کے مستحق ہیں باطل ہے۔ اللہ کے نزدیک نجات ایمان باللہ، عمل صالح اور توحید پر منحصر ہے، نہ کہ کسی کی قومیت اور خاص مذہب کے جھوٹے دعوے پر۔ اور یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو اور اہل کتاب کو جو تلقین کی وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 19 کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے، اور وہ کہا اللہ رب العالمین نے کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے لیے ان باتوں کو واضح کر رہا ہے جو پہلے سے چھپی ہوئی تھے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ تو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مزید تلقین کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 65 اور 67 میں لوگوں کو مخاطب کرتے فرمایا، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی، پھر کیا تم اتنی بات کو نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن باتوں کا علم رکھتے ہو ان پر خوب بحثیں کر چکے، اب اس معاملات میں کیوں بحث کرتے چلے ہو جس کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اہل کتاب کو تلقین کی کہ اب تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، اس رسول کی بات مانو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اور پھر اس طرح کے بیکار جھگڑے نہ کرو، کیونکہ تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنا پیشوا سمجھتے ہو، تو ان کی اتباع تمہارے لیے اس وقت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس آیت کی تفصیل کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے ان احادیث مبارکہ کی طرف بھی چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری امت میں کوئی یہودی یا نصرانی ایسا نہیں جو میری رسالت کے بارے میں سن لے، پھر میری لائی ہوئی ہدایات پر ایمان نہ لے آئے اور مر جائے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی ان حدیث کے ذریعے سے واضح طور پر ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ جو لوگ بھی اس وقت موجود ہیں اور اس وقت ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اس کے آگے اطاعت شعاری کے ساتھ سجدہ ریز ہو جانا اور اس بات کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا، حدیث
हदीस के जरिए से बताया गया कि वो जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और चेहरों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे आमाल को देखता है, दिलों और आमाल को देखता है। सामीन इकराम, एक बार का वाकया यूं बताया जाता है कि एक यहूदी आलिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जन्नत में हमारी कौम के अलावा भी कोई जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की तौहीद और इसके नबियों पर ईमान लाते हैं। एक बार और एक मजीद वाकये के जरिए से हमारे सामने ये बात आती है कि एक बार ईसाइयों ने कहा कि इनके मज़ाहिब के मानने वाले खुद बखुद जन्नत के हकदार हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खुलूस दिल से कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सामीन इकराम, नजरान के ईसाई इनकी दावत पर ईमान लाने से हर वक्त इनकार कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पैगाम हक उनके सामने पेश कर रहे थे और अपने अकीदे पर वो इसरार मतलब जो है किया, तो इस पर इन्हें मुबाहला यानी अल्लाह की लानत मांगने की दावत दी गई। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान आयत नंबर 61 में इसकी तरफ इशारा किया गया है। आइए तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर अगर कोई इस इल्म के बाद भी तुमसे झगड़ा करे जो तुम्हारे पास आ चुका है तो कह दीजिए कि आओ अपने बेटों को बुलाओ और हम अपने बेटों को बुलाएं, तुम अपने बेटों को बुलाओ, अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपने आप को और तुम्हें, फिर हम सब अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। इस आयत के बाद ईसाइयों ने मतलब जो है वो काम नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि वो झूठे हैं और इस काम के लिए वो करने के लिए तैयार नहीं हुए। सामीन इकराम, अल्लाह तमाम ये जो आयतें आपके सामने पेश की गई हैं, जो अहादीस और वाकयात पेश किए गए हैं, ये मतलब जो है मुझे और आपको मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूल के जरिए से तौहीद की दावत पर हर तरीके से बनी इसराइल को समझाने और अहले किताब को समझाने की हत्तल इम्कान कोशिश की गई और निजात का रास्ता इन्हें मतलब देने की हत्तल इम्कान कोशिश की गई और वहदानियत को तस्लीम करने और उनके अहकामात पर अमल करने में भी इनकी मदद की गई। महज इन बनी इसराइल का जो वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं, ये महज ख्वाहिशात और आरजुओं पर ही मुबनी था, वो दावों से मुमकिन नहीं है। ये वजाहत इनके सामने लाई गई, बल्कि हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। निजात का फैसला अल्लाह के हाथ में है और क़यामत के दिन हर एक को इसके ईमान और अमाल के मुताबिक इन्हें जजा दी जाएगी। इस आयत के जरिए से वाज़े किया गया। इस आयत में मजमुई नसीहत अहले किताब को और उम्मत मुस्लिमा को जो की गई है वो पहले नंबर पर है कि अहले किताब और दीगर उम्मत मुस्लिमा तमाम मतलब जो है अक़वाम अल्लाह की वहदानियत और आखिरत की तैयारी करना शर्त अव्वल है। दूसरी नसीहत इसके जरिए से आई कि खुद फरेबी से निकलना और हक का रास्ता तलाश करना जरूरी है। तीसरी मतलब जो है बात आई कि खुदा के यहाँ फैसले आदमी के सिफात पर होंगे, न कि लोगों की मर्दमशुमारी के रजिस्टर पर नहीं होंगे। इन मतलब जो है आयत की तफसील के बाद आइए दूसरी आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 63 और 64 की तरफ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, याद करो वक्त जब हमने तूर को तुम पर उठाया, तुमसे पुख्ता अहद लिया था और कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मजबूती के साथ थामना और जो अहकाम और हिदायत इसमें दर्ज है इन्हें याद रखना। इस जरिए से तवक्का की जा सकती है कि तुम तक़वी की रविश पर चल सकोगे, मगर इसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए। इस पर भी अल्लाह के फजल और इसकी रहमत ने तुम्हारा साथ न छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली मतलब जो है जो आयत थी, इसमें कहा गया कि ऐ मतलब यहूदियों, साबी या ईसाइयों, दारो मदार मतलब जो है जन्नत में जाने का कोई रास्ता है तो वो है ईमान अमल साले और दूसरा मतलब जो है ईमान बिल्ला। ये मतलब जो है वो शरायत हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 63 और 64 में उनको वो बात याद दिलाई कि जब तुम्हारे से जो अहद लिया गया था और किस तरह लिया गया था, वो तूर को उठा कर लिया गया। उस सिलसिले में इजहार करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने फिर नाफरमानी की थी और वो मतलब जो है मंजर क्या था, उसको आयत की रूह से हम इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। इन आयतों में बनी इसराइल से अहद लिया जाने का तस्करा है। इसका जिक्र हमें कुरान मजीद की दूसरी सूरतों में भी जा बजा मतलब जो है मुझे और आपको मिलता है। सूरह बकरा आयत नंबर 93 का मुतालिया मुझे और आपको बताता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, और जब हमने तुमसे तुम्हारा अहद लिया
लिया और तूर को तुम्हारे ऊपर बुलंद किया कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से पकड़ो और सुनो। उन्होंने कहा कि हमने सुना और नाफरमानी की और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत रच गई इसके कुफ्र की वजह से। यानी यहाँ वाज़े बताया गया कि तुम्हारे से अहद लिया गया था, मगर तुमने क्या काम किया कि तुम्हारे दिलों के अंदर वो बछड़े की मतलब जो है मोहब्बत बसी भी थी, जो पिछली मतलब जो है क्लासेस में उसके सिलसिले में आप तबसरा सुन चुके हैं। यहाँ अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाता है कि वो उस मोहब्बत के नतीजे में तुमने नाफरमानी की और हमारी आयत को रद्द कर दिया। मजीद सूरह आराफ आयत नंबर 171 में मजीद इजहार इस तरह किया गया कि इनकी नाफरमानी और कशियों का अल्लाह ताला फरमाता है, और जब हमने पहाड़ को इनके ऊपर इस तरह मतलब मुल्हक किया जैसे वो साहिबा हो और वो गुमान करने लगे कि वो इन पर गिरा ही चाहता है, और हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से पकड़ो और इसमें जो कुछ है इसे याद रखो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। यानी इनको जो अहद लिया गया था वो पहले नंबर पर था कि तौरात को जो तख्तियां उन्हें दी गई हैं उसको मजबूती से पकड़ना, और जो कुछ कहा इसमें लिखा हुआ है वो उसको याद रखना। मजीद जो अहद उनसे लिया गया वो सूरह निसा आयत नंबर 154 में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, और उन लोगों पर तूर को उठाकर उनसे इस फरमान की इताअत का अहद लिया गया। हमने इनको हुक्म दिया कि दरवाजे में सिजदा रेज होते हुए दाखिल हों। हम इनसे कहा कि सबत का कानून न तोड़ो, और इन पर उनसे पुख्ता अहद लिया गया था। इस आयत के जरिए से हमें मतलब मालूम हुआ कि उनसे जो अहद लिया गया था वो है इताअत का, और जहां मतलब जो है दाखिल होने का मतलब जो है हुक्म दिया गया वो है सिजदा रेज होते हुए गुरूर और तकब्बुर को पीछे डालकर आगे आजिजी के साथ दाखिल होने का हुक्म दिया गया, और कानून सबत को न तोड़ने की ताकीद की गई। मोहतरम सामीन इकराम, इशारा इस वाक़े की तरफ है जो मूसा अलैहिस्सलाम को शहादत नामे की संगीन लोहें अता की गए जाने की मौके पर कोहे सीना के दामन में पेश आया था। बाइबल में इस वाक़े को इस अल्फाज में बयान किया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को खीमा गाह में बाहर लाया और खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ के नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया क्योंकि खुदा बंदा शोले में होकर इन पर उतरा और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। इस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से किताब की पाबंदी का अहद लिया और अहद लेते हुए खारिज में इन पर ऐसा माहौल तारी कर दिया जिससे इन्हें खुदा के जलाल और अजमत और बरतरी और इनके अहद के अहमियत का पूरा पूरा एहसास हुआ, और वहां कायनात रब के सामने मीसाक का इस्तवार करते हुए इनको एहसास हुआ कि मामूली अहदनामा नहीं है, इसका उन्होंने इकरार किया था। सामीन इकराम, इस बाइबल की तफसीलात के साथ मुझे और आपको मालूम होता है कि इस अहद और करार के बाद भी बनी इसराइल ने अल्लाह के अहद को तोड़ दिया, जो इस आयत में बड़ी तफसील के साथ तस्करा किया गया है, जिसका जिक्र हमें आयत 64 में ही हमने देखा कि उन्होंने सरकशी इख्तियार की और वो उससे फिर गए, और अल्लाह के फजल और रहमत ने तुम्हारा साथ न छोड़ा वरना तुम कभी के तबाह बर्बाद हो गए होते। ये 64 में इसका इजहार किया गया है। सामीन इकराम, इसी बात को मजीद मतलब जो है समझाने के लिए सूरह माइदा आयत नंबर 13 की तरफ चलें तो मतलब जो है उसकी तरफ समझने में आसानी होती है। आइए उसका तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने इनके दिलों को सख्त कर दिया, वो ईमान नहीं लाए, इनकी सरकशी बढ़ गई और वह अपने अहद को तोड़ते रहे, और तौरात की पाबंदी बनी इसराइल का फर्ज था। सामीन इकराम, लेकिन उन्होंने इसे रद्द कर दिया था, इस पर अमल में सुस्ती दिखानी शुरू कर दी थी क्योंकि वो दुनिया में मुलव्विस हो गए थे और बास तालीमात को तौरात की उन्होंने बदल डाला था और अपनी मर्जी पर मतलब जो है उन्होंने इसमें गलत मलत करना शुरू कर दिया था। इसी बात का इजहार सूरह आले इमरान आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, और उन्होंने अल्लाह के नबियों को कत्ल किया और उनके बाज हुक्मों को बदल दिया, और दूसरा उन्होंने जो अल्लाह के आयात के साथ मजाक किया वो है बछड़े को माबूद बना लिया। तीसरा काम ये किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें फलस्तीन की तरफ हिजरत करके दावत दी कि तुम वहां दाखिल हो जाओ, तो उन्होंने इस दावत को ये कहकर रद्द कर दिया था। सूरह माइदा आयत नंबर 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वाक़े की तरफ इशारा करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब तक इस जमीन में हम दाखिल नहीं हो जाएंगे जब तक कि वो लोग यहाँ से निकल न जाएं। सामीन इकराम, ये हैं वो बनी इसराइल के करतूत जो हमें आयात अहादीस और तारीख में मिलते हैं, और इनकी ये तवील दास्तान मुझे और आपको आयत नंबर 40
سے مطلب جو ہے چلتی آ رہی ہے، اور آگے بھی بنی اسرائیل کے مختلف واقعات، ان کی مختلف مطلب جو ہے ایسی چالیں، ان کی ایسی حرکتیں جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب نازل ہوا، ان کی تفصیلات ہمارے سامنے واقعات کی روح سے کہیں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ان کے کرتوتوں اور ان کے احسانات کو یاد دلا کر ہمارے سامنے تفصیل سے لا رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ طویل بنی اسرائیل کی جو داستان ہے قرآن مجید کے ابتدا ہی میں رکھی گئی ہے، اور اس کا مقصود امت مسلمہ کو آگاہی دینا ہے۔ اس بات پر یہ کہانیاں جو آپ کو اور مجھے بنی اسرائیل کے معاملے میں سنائی جا رہی ہیں، یہ صرف کہانی نہیں ہے کہ اس کو سنتے ہم رہ جائیں، بلکہ یہ آیات مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہیں، یہ آیات مجھے اور آپ کو عبرت دیتی ہیں، یہ آیات مجھے اور آپ کو سوچنے کا مقام پیدا کراتی ہیں، اور مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنے کی طرف مائل کرتی ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مختلف نعمتوں سے نوازا، مختلف چیزوں سے انہیں درگزر کرتے ہوئے انہیں موقع پر موقع اور مہلت پر مہلت عطا کی گئی، مگر ان کا یہ حال تھا کہ وہ نافرمانی پر نافرمانیاں کرتے رہے، اور اللہ کی آیات کو مذاق انہوں نے بنا لیا، تھوڑی قیمت پر انہوں نے ان آیات کو بیچنا شروع کر دیا، اور دنیاوی مفاد کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی تفصیلات مجھے اور آپ کو عبرت دیتی ہیں، مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے نام اعمال کی طرف نظر ثانی کرنے پر تیار کرتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ داستان جو قرآن کی ابتدا ہی میں رکھ کر مجھے اور آپ کو تفصیل سے مطلب جو ہے اس کی آگاہی دے رہی ہے، اس کا مقصد امت مسلمہ کو آگاہی دینا ہے کہ بنی اسرائیل نے کن کوتاہیوں کی وجہ سے معتوب اور مغضوب ہوئے تھے۔ یہ روداد مسلم امت کو رہنما اصول اخذ کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ یہ آیات امت مسلمہ کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان لیے ہوئے ہم سے مخاطب ہے۔ سامعین کرام، مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی روداد کی روشنی میں اپنا کڑا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اور عقائد و افکار کی سطح پر بھی مجھے اور آپ کو نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے، انفرادی رویوں پر ہو یا سماجی معاملات کی سطح پر ہو۔ بنی اسرائیل کی یہ طویل روداد امت مسلمہ کے لیے راستے کے رخ اور نشانیوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بحفاظت سفر طے کرنے کے لیے ان نشانیوں سے خبردار رہنا ضروری ہے کہ کسی قوم کی دینی و اخلاقی گراوٹ کا سب سے بڑا سبب جھوٹی آرزویں ہوتی ہیں۔ یہ جھوٹی آرزویں برائی سے نفرت اور نیکی کی چاہت کو ختم کر دیتی ہیں۔ سامعین کرام، جھوٹی آرزویں بگاڑ کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھول دیتی ہیں۔ کوئی قوم اگر اس ذم کا شکار ہو جائے کہ وہ نجات یافتہ قوم ہے جو بنی اسرائیل میں یعنی یہود و نصارہ نے اختیار کیا تھا، جو ابھی آپ کے سامنے آیات کی روح سے مطلب بتایا گیا، اس ذم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ذم خواہ وہ عقیدہ اور اعمال اور کسی بھی ہستی میں مطلب پستی میں گر چکی ہوئی ہو تو پھر اس کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا شرط اول ہے۔ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کے واقعات سے عبرت اور سبق و رہنمائی لینی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اپنا احتساب لیتے رہنا اس کا مطلب جو ہے حاصل ہے، اور اپنے آپ کو گمراہ ہونے اور بھٹکنے سے بچانے میں مدد یہ دے سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تمام آیات جو آپ کے سامنے ان 3-4 آیتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ واقعات کہانی نہیں ہے، یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ ان واقعات پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا، کیونکہ جس منصب پر انہیں فائز کیا گیا تھا ان کو معزول کر کے مجھے اور آپ کو اس منصب پہ فائز کر دیا گیا ہے۔ آج میں اور آپ وہ امت وسط ہیں جو پیغام رسانی کا کام اس دنیا میں سر انجام دینے کے لیے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بروئے کار لایا گیا ہے۔ اس کے لیے جو کام مجھے اور آپ کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح شرط اول ہے، اپنا احتساب شرط اول ہے، ایمان کی تجدید شرط اول ہے، اور ان سب کے ساتھ ان آیتوں کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل کی قوموں کے تذکرے کو مطلب غور سے سن کر پڑھ کر مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا اس کا حاصل ہے یا اس کا سبق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کردار و سیرت عطا کرے، شعوری آگاہی عطا کرے، اور عمل کے لیے شوق، لگن اور احساس دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔